إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساہون۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہماری آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے بے نمازی کا انجام۔ ہم پچھلے خطبہ میں جو ہم نے پیش کیا تھا نماز کی اہمیت اور اس کے علو مرتبت کے سلسلے میں گفتگو کیا تھا، اس لیے مناسب سمجھا کہ جو اس اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں، جو نماز کے مقام اور مرتبے کو سننے اور جاننے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا بدلہ ملنے والا ہے، قیامت کے دن کیا اس کا انجام ہونے والا ہے، اس کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کے ہم اور آپ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر بہت سی ذمہ داریوں کو عائد کیا ہے۔ بہت سے ایسے کام، بہت سے ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے اور کہا کہ یہ تمہارے لیے کرنا لازم اور ضروری ہے، تم پر فرض ہے ان کاموں کو کرنا، ان کاموں پر عمل کرنا۔ تو ڈھیر سارے کام ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو جو ذمہ داریاں دی ہیں، اگر بندہ ان فرض کاموں کو، ان ضروری کاموں کو پابندی کے ساتھ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ایسے بندے اللہ رب العالمین کے محبوب اور چہیتے بندے بن جایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے ایسے بندے جو اللہ سے قریب ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، وہ بہک نہیں سکتا، بگڑ نہیں سکتا، برباد نہیں ہو سکتا اور بے یار و مددگار نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، مجھ سے قریب ہونے کا، میرے بندے اگر میرے قریب آنا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دیا جائے کہ مجھ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین اور اچھا راستہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر جن کاموں کو فرض کیا ہے، جو ذمہ داریاں ان کو دی ہیں، پابندی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس بندے سے قریب ہو جاؤں گا۔ اور حدیث کے اگلے ٹکڑے میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہے، اور پھر اس انسان کی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں اگر ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، ان فرض کاموں کو پابندی کے ساتھ کر لیا کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ بصورت دیگر اگر ان کاموں کو چھوڑتے ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، چاہے نماز ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہوں، اور دوسرے جو کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم اور ضروری قرار دیا ہے، اگر اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا، اور ہماری اس حرکت پر، ہماری سستی اور کاہلی پر اور ہماری ان بدعمالی پر اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کرے گا، ہمیں پکڑ لے گا، اور پھر ہم عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ لہذا جو بھی جتنی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو بھی کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، ان تمام کاموں میں سب سے اہم ذمہ داری اور سب سے بڑا فرض کام جو ہے وہ نماز کی پابندی ہے، جس کو ام العبادات کہا جاتا ہے، تمام عبادتوں کی ماں۔ تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت، دنیا کی تمام ذمہ داریوں میں، تمام کاموں میں سب سے بڑا اور اہم کام وہ ہے وقت پر نماز کی پابندی کر لینا، وقت پر نماز کو پڑھ لیا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے بہتر ہے، دنیا کا کون سا کام سب سے اچھا، سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے؟ دیکھیے سوال، دیکھیے صحابی رسول کا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جو سب سے اچھا ہو، سب سے بہتر ہو اور سب سے افضل عمل شمار کیا جاتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ علی میقاتھا، دنیا کا سب سے افضل اور بہتر کام یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لیا جائے، یہ دنیا کا سب سے بہتر کام ہے، سب سے اچھا کام ہے۔ کہا اس کے بعد کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تو یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر کام کی نشاندہی کی ہے۔ تو اگر وہ انسان جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے، دوسرے جملوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب دنیا کا سب سے بہتر کام 5 وقت کی نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، تو جو انسان دنیا میں 5 وقت کی نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ جب 5 وقت کی عبادت دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اہم کام ہے، تو ان عبادتوں پر پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنے والا ظاہر سے بات ہے وہ دنیا کا سب سے بہتر اور سب سے افضل انسان شمار کیا جائے گا، سب سے بہتر انسان شمار کیا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس اہم عبادت کی پابندی کریں، اس میں سستی اور کاہلی نہ کریں، اور جو لوگ سستی اور کاہلی کے شکار ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ہی سخت وعید ہے، بہت ہی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں۔ آج ہمارے اکثر نمازیوں کا حال
پہلے تو نمازی برائے نام ہیں، تعداد اگر ہزاروں کی ہے تو اس میں 10 سے 15 لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، ہزاروں میں 10 سے 20 لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، اور اس میں بھی اکثریت سستی کرنے والوں کی ہے، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ جذبہ، وہ تڑپ، وہ چاہت اور وقت پر ادائیگی کی وہ تمنا اور آرزو نہیں ہوتی ہے جو شریعت نے ہمیں دی ہے۔ ہم پڑھ لیے، آج 3 وقت کی پڑھ لیے ہیں، کل 4 وقت کی پڑھ لیے ہیں، کبھی کوئی کام آ گیا تو دن بھر کی نماز کو غائب کر دیے، کبھی دل چاہا تو 5 وقت کی نماز کو پڑھ لیے، کبھی من کیا تو گھر میں بیٹھے رہ گئے، نماز کا وقت تو گزر گیا، لوگ نماز پڑھ کے نکل گئے۔ یہ ہمارے نمازیوں کی اکثریت کا علم ہے۔ تو نہیں، اگر ایسے کوئی سستی کرنے والے ہیں تو اس وعید اور اس پھٹکار کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بربادی ہے، جہنم کی وعید ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اصلاً دکھلانے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ جب لوگ دیکھا کرتے ہیں تب کہتے ہیں میں نماز کا بڑا پابند ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ رات میں جب لوگ نظر نہیں آتے تو گھر میں سوئے رہتے ہیں، مسجد تک نہیں آتے۔ یہ ہے نمازیوں کا عالم۔ لہذا جو لوگ سستی کرتے ہیں وہ قرآن حکیم کے اس فرمان کو، اللہ رب العزت کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ ہماری نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہمارا استقبال کرنے والی ہوگی اگر نماز میں ہم سستی کرتے ہیں، نماز میں اگر سستی اور کاہلی کے شکار ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ارادہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ میں کسی اور کو امامت کرنے کے لیے کہوں، کسی اور سے کہوں کہ وہ میرے مصلے کو سنبھالے، میری جگہ نماز پڑھائے، اور نماز کے وقت میں لوگوں کا جائزہ لوں۔ جو گھر میں مل جائے، جو نماز چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد تک نہیں آتے ہیں، ایسے انسان کو اور ان کی گھروں کو آگ لگا کر رکھ دوں، ان کو جلا دوں ان کے گھروں کے سمیت۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد تک نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری چاہت تو یہ ہے کہ ایسے سستڑ نمازیوں کے لیے ان کے گھروں سمیت ان کو آگ لگا کر جلا دوں۔ وہ زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ جو اجتماعیت کا مرکز تھا، جو ہماری یکجہتی، ہماری اتحاد اور ہماری طاقت کا جو مرکز اور محور تھا، ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے آج در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہر جگہ مظلوم و مقہور نظر آتے ہیں، اور لوگ جہاں چاہتے ہیں پکڑ کر کے ہم کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے اور تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا ہے۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی غور کیا جائے کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجدوں تک نہیں آتے، اگر ان کے گھر کو جلانے کی بات کہی گئی ہے، اگر اس انسان کو جلانے کی بات کہی گئی ہے، تو وہ انسان جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے، جو نماز ہی کو چھوڑ چکے ہیں، اس کا عالم کیا ہوگا؟ ہماری شریعت کی کتنی سختی ہوگی ایسے انسانوں پر جو صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، مسجدوں تک آنے کی قوت ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی سختی ہوگی، کتنی سختی ہوگی ہماری شریعت کی جانب سے ایسے انسانوں پر جو نماز نہیں پڑھتے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو نماز ہے، چونکہ یہ تربیت اور نماز کی چاہت، نماز کی تڑپ یہ ایک دن سے پیدا نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ زندگی بھر کا کام ہے، یہ زندگی بھر کا کام ہے۔ جب تک سانس ہے تب تک نماز ہے، تب تک عبادت ہے۔ اس لیے شریعت نے ایسا اصول، ایسا ضابطہ، ایسا نظام دیا ہے اور ایسی تربیت دی ہے، ایسی تربیت سکھائی ہے کہ انسان کبھی چاہے تو نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبانی یہ تعلیم دلوائی لوگوں کو کہ ہر انسان کو یہ سکھایا جائے، ذمہ داروں کو یہ آگاہ کیا جائے، گھر کے جو ذمہ دار اور والدین ہیں ان کو یہ تعلیم دی جائے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ جب وہ بچے ابھی چھوٹے ہوں، ابھی دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہوں، اسی وقت سے دنیا سکھانے سے پہلے اپنے بچوں کو عبادت کا طریقہ سکھائے، مسجدوں میں ان کو لایا جائے، نماز پڑھنے کا ڈھنگ بتلایا جائے، اور اللہ رب العالمین سے بچپن ہی سے ان کو جوڑا جائے کہ جس نے پیدا کیا ہے سب سے پہلے اپنے بچوں کو اس رب کے سامنے سر جھکانے کا طریقہ سکھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا مضاجعہم۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کے لیے کہو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور اگر بچہ
کہنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، سکھانے کے باوجود 10 سال تک نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو ڈنڈے سے مارا جائے، ان بچوں کو مار لگائی جائے، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر کو الگ کر دیا جائے۔ ایک یہ اس بات پر بھی میں تھوڑا گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بڑے بڑے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو سلاتے ہیں اپنے ساتھ کہ ہمارے لاڈلے ہیں، اپنے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ چاہے آپ کا لڑکا ہو یا آپ کی لڑکی ہو، اگر وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو آپ اپنے بستر میں اپنے ساتھ ان کو نہیں سلا سکتے، ان کے بستر کو الگ کر دیں، آپ الگ چارپائی پر سوئیں۔ ان بچوں کو، آپ کے بچے ہیں، آپ ہی کی اولاد ہیں، لیکن شریعت نے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ شیطان کبھی بھی انسان کو اکسا دے، کبھی بھی شیطان برائی کی طرف مائل کر دے، بہکا دے اور انسان گمراہ ہو جائے۔ اس لیے شریعت نے کہا اس راستے کو بند کیا جائے۔ جب آپ کے بچے یا آپ کی بچی، آپ کے بیٹے، پوتے، پوتی، پوتیاں کوئی بھی ہوں، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر کو الگ کر دیا جائے، ان کو الگ بستر پر سلایا جائے، آپ الگ بستر پر سوئیں۔ آپ کے بڑے بڑے بچے اپنے الگ بستروں پر سویا کریں، چھوٹے بچوں کو اگر ایک ہی جگہ سلا دیا جائے ایک بستر پر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ المہم ہم جس بات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ نماز کے سلسلے میں ہے کہ جب 7 سال کے بچے ہو جائیں تب آپ تربیت سکھائیں، نماز کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اور جب انسان بچپن ہی سے نماز سکھائے گا، نماز کی تربیت دے گا، وہ بچہ کیسے بگڑ سکتا ہے، کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے، سستی کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے ہمارے علاقے کا، ہمارے علاقے کا کیا بلکہ اکثر جگہوں کا، کہ ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، نہ ماں نماز پڑھتی ہے، نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ گھر والے کوئی نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس گھر میں بچہ نمازی کیسے پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ماں باپ سے بھی، ان کی اولاد سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیں۔ یہ ایسی تربیت ہے، آپ یقین مانیے، آپ دنیا کے بڑے بڑے ادارے میں اور تربیت کے نام پر بڑے بڑے جگہوں میں آپ داخلہ کرا دیجئے، وہ تربیت آپ کے بچوں کو نہیں ملے گی۔ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ مسجد میں لائیں گے اور اس وقت آپ کے ساتھ آنے کی وجہ سے جو تربیت، جو تہذیب، جو ثقافت، جو تعلیم اور والدین کے تئیں جو مرتبہ اور مقام وہ سیکھے گا، وہ دنیا کے کسی ادارے میں آپ تعلیم اس کو نہیں دے سکتی۔ یہ ایسی جگہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے، عبادت کی برکت سے آپ کے بچوں کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور آپ کے لیے بھی آپ کے بچے خیر اور بہتر ثابت ہوں گے۔ اس لیے قربانی دیجئے اپنے آپ کی بھی، اپنی اولاد کے بھی، کہ آپ جب نماز کے لیے آئے تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے آئے۔ بالکل چھوٹے بچوں کو نہ لائیں کہ جو صرف چیختے چلاتے ہوں، آپ کی باتوں کو سمجھ نہ پاتے ہوں۔ جب تھوڑا شعور آ جائے، جب سمجھ بوجھ آ جائے کہ آپ چپ کریں تو چپ ہو جائے، آپ کھڑے ہونے کے لیے کہیں تو کھڑے ہو جائے، ایسے موقع پر کبھی کبھار لایا کیجئے، خاموشی کے ساتھ ان کو سکھایا کیجئے۔ جیسے جیسے آپ سے سیکھیں گے ویسے ویسے آگے وہ بڑھتے چلے جائیں گے اور وہی اثر زندگی میں پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیں، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہم ہی ان کے لیے رول ماڈل ہیں، ہم ہی ان کے لیے نمونہ ہیں۔ ہمارا گھر ہی ہمارے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کا پورا نمونہ موجود ہے۔ ہم جیسے گھر میں رہیں گے، جیسے کریں گے، ویسے ہمارے بچے ہم سے سیکھیں گے۔ آئیے بے نمازی کے سلسلے میں ہم نے ذکر کیا کہ بہت ہی سخت وعید ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر بے نمازیوں کے بارے میں ایک سخت پھٹکار اور جہنم کی وعید سناتے ہوئے کہا، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر نفس، ہر انسان اپنے عمل کے بدلے گروی ہے، جیسا کرے گا ویسا بدلہ پائے گا، جیسا عمل کر کے جائے گا اسی حساب سے اپنے زندگی کو عذاب سے چھڑاتے چلا جائے گا۔ اور جہاں تک بات ہے داہنے ہاتھ والوں کی، تو کیا کہا جائے، وہ جنت میں ہوں گے، جنت کے بلند و بالا محلات میں ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، اور مجرموں سے پوچھتے ہوئے کہیں گے ما سلککم فی سقر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں،
تم کیوں آج جہنم میں چلے گئے؟ ہم دنیا میں ساتھی تھے، دوست تھے، ایک جگہ رہنا تھا، ایک جگہ اٹھنا بیٹھنا تھا، ہمارے پڑوسی تھے، ہمارے قریبی تھے، آج ہم جنت میں، آپ جہنم میں، یہ نتیجہ کیوں ملا آپ کو؟ کیوں آپ اس رسوائی اور ذلت کی جگہ میں جا کر داخل ہو گئے؟ اس کا پہلا جواب یہی ہوگا، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج یہ ذلت، یہ پھٹکار، یہ جہنم کی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگارے کا سلغام یہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نماز پڑھتے تھے، آپ پاس ہو گئے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے فیل ہو گئے، اور یہ رسوائی کی ذلت کی جگہ ہمیں مل گئی، جہاں آگ ہی آگ ہے، جہاں بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، ہوائیں بھی آگ کی، پینا بھی آگ، اور ہر اعتبار سے گرم کھولتی ہوئی آگ ہے، دہکتی ہوئی انگارے ہیں، اور انسان اور پتھر سے جس آگ کو سلجھایا جائے گا، جس آگ کو سلگایا جائے گا انسانوں سے، پتھروں سے، اور جس کی چنگاری بڑے بڑے محلوں کی مانند ہوں گی، جہاں سانپ، بچھو، اژدہے اور مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا بے نمازی اسی جہنم میں، اسی ذلت اور عذاب کے گھر میں جانے والے ہیں، اور جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ جو ذکر فرمائیں گے وہ یہی کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، غور کرو اپنے آپ پر، اپنے گریبان پر جھانک کر کے دیکھو کہ اگر ہماری یہی حالت رہی، ہمارا یہی انداز رہا جینے کا، تو قیامت کے دن اس ذلت سے کون بچائے گا؟ اس عذاب کے، اس انگارے سے کون بچائے گا؟ اس دہکتی ہوئی آگ سے کون بچائے گا؟ کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ کا عمل ہوگا، آج عبادت ہے، کل آپ کے لیے خوشخبری ہے، کل جنت کا انعام ہے۔ آج اگر عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو کل آپ کے لیے رسوائی ہے، اور وہاں کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر آپ ٹھیک رہے، آپ کے اعمال ٹھیک رہے تو ہی وہاں نجات ملے گی، ورنہ سب سے پہلا جواب آپ جہنمیوں کا اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے، یقین مانیے، اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا گاؤں، اور آپ مسجدوں میں نماز کے وقت آ کر کے دیکھ لیجئے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے تھے، تمہارے بستی میں 2 مسجدیں تھیں، ہر جانب سے مسجدوں کی بھرمار تھی، عبادت کرنے والے لوگ بھی نظر آتے تھے، مسجدیں عالی شان تھی، تمہیں نے مسجدوں کو تعمیر کی تھی، پھر کیا وجہ ہے کہ ان مسجدوں تک کبھی تم پہنچ کر کے نہیں دیکھے؟ ان مسجدوں کا حال تم نے کبھی نہیں پوچھا، ان مسجدوں کو آباد کبھی تم نے نہیں کیا؟ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے میرے بھائیوں؟ یہ آبادی مسلمانوں کی ہے، یہ بستی ہماری ہے، یہاں بسنے والے ہم اور آپ ہیں، یہ مسجدیں بھی ہماری ہیں، اور یہ مسجدوں کی ویرانی اور یہ مسجدوں کی صدائیں یہ پکار پکار کر ہم سے کہتی ہیں کہ آؤ ہمارے اس گھر کو آباد کرو، آؤ یہاں تک پہنچو، اپنے مسائل کا حل یہاں سے تلاش کرو۔ تمہاری زندگی میں سرخروئی، کامیابی، ترقی، دنیا اور آخرت کا نجات اگر کہیں مل سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ مسجدیں ہیں۔ جس کو ہم نے چھوڑا ہے تو دنیا کے جھمیلوں میں الجھے ہیں، جس کو ہم نے چھوڑا ہے تو زندگی کے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کو ہم نے چھوڑا ہے تو گھر اور بار کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اور صحابہ کرام اور اس دور کی زندگی کو، سلف صالحین کی زندگی کو پڑھیے کہ زندگی میں کیسی خوشحالیاں تھیں، دنیا بھر کے مسائل تھے، لیکن کیسے خوشحال زندگی گزارتے تھے، سکون کی زندگی گزارتے تھے، کیونکہ وہ اللہ والے لوگ تھے، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس کی دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا پھٹکار اور پہلی وعید ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جو نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ اس اچھے لوگوں کے بعد کچھ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، کچھ ایسے ناخلف لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، جو نماز کو چھوڑنے لگے، نماز کی پابندی ان کی زندگی سے ختم ہو گئی، اور خواہشات نفس کے غلام بن گئے، اپنی دل چاہت کام کو وہ کرنے لگے، اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ ان قریب ایسے لوگ غی میں داخل ہوں گے، غی میں داخل ہوں گے ایسے لوگ۔ مفسرین میں، صحابہ کرام میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے مفسر شمار کیے جاتے ہیں، یہ بھی صحابہ کرام میں، یہ فرماتے ہیں کہ غی کہا جاتا ہے جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام غی ہے، جو انتہائی گہری وادی ہے، اور وہاں کا عذاب بھی انتہائی سخت ہے، وہاں کا عذاب بھی انتہائی سخت ہے۔ اور ایسے لوگ جو نماز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، قیامت کے دن اسی سخت عذاب اور گہری وادی میں جہنم کے ڈھکیلے جائیں گے، اور اس عذاب سے دوچار کیے جائیں گے، اس عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جو نماز میں بہانہ لگانے والے ہیں،
آج بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، دن بھر اس ٹھنڈی کے زمانے میں بھی نمازیوں کی تعداد کچھ اور کم ہو گئی ہے۔ ایک دو جو عام دنوں میں پڑھتے بھی تھے اب برائے نام رہ گئے ہیں، کچھ تو آتے نہیں، کچھ آتے بھی ہیں تو جو رات کے اوقات ہوتے ہیں، چاہے فجر کے ہوں، مغرب کے ہوں، عشاء کے ہوں، ان وقتوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈی کے نام پر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ٹھنڈی کے نام پر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن باہر نہیں آتے کہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے۔ آپ کے کاروبار کے لیے ٹھنڈی نہیں ہے، آپ کے کاروبار کے لیے ٹھنڈی نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ان ٹھنڈی ہواؤں میں دنیا بھر کے چکر لگاتے ہیں، آپ ہزاروں کلومیٹر کا سفر بھی کرتے ہیں، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، کھانے پینے کے لیے، جنگلوں میں بھی جاتے ہیں اپنی ضروریات زندگی کے انتظام کے لیے۔ گھر کے دروازے پر مسجد ہے، وہاں تک آنے میں ٹھنڈی، اور باہر دنیا بھر اور دن اور رات دوڑتے ہیں، وہاں ٹھنڈی نہیں لگتی۔ عجیب فلسفہ ہے اور تعجب خیز باتیں ہیں یہ کہ ہمارا ایمان کہاں پہنچ گیا ہے۔ سامنے مسجد ہے، وہاں تک آنے میں ٹھنڈی ہے، دنیا کے کاروبار میں ٹھنڈک نہیں ہے، دنیا کے تجارت میں ٹھنڈک نہیں ہے، لیکن مسجد دروازے پر ہے، وہاں آنے میں ٹھنڈی ہے، چند قدم چل کر جانے میں ٹھنڈی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹھنڈی ہے، لیکن کاروبار کے لیے ٹھنڈی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا عالم ہے، اور یہاں تک ہم گر چکے ہیں، یہاں تک گر چکے ہیں کہ اب آپ کو دیکھنا چاہیے اور دیکھیں، اگر آپ ایمان کے جائزہ لیں کہ کون پختہ نمازی ہے اور کون کچے نمازی ہیں، ٹھنڈی کے زمانے میں اندازہ لگائیں۔ جو گرمی میں آپ کو نماز کی باتیں کرتے ہیں اور پکے نمازی کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ان کا اندازہ لگا لیں اگر وہ نماز پڑھتے ہیں ٹھنڈی میں بھی، تو سمجھیے کہ واقعتاً اللہ سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، جنت میں جانے کی چاہت ہے۔ لیکن اگر ٹھنڈی میں نماز چھوڑ دیے ہیں تو مطلبی انسان ہیں، وہ چاہت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ جب ہمارا من کرے گا نماز پڑھیں گے، جب ہمارا من نہیں کرے گا چھوڑ دیں گے۔ کیا شریعت آپ کے باپ کی جاگیر ہے؟ آپ کے باپ کے گھر کی امانت ہے شریعت کہ آپ جب چاہیں نماز پڑھیں، جب چاہیں چھوڑ دیں، جب چاہیں جو کہہ لیں؟ نہیں، شریعت نے جو اصول، جو ضابطے، جو اعمال ہماری ذمہ لگائے ہیں، زندگی بھر اس کی پابندی، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے ساتھ ڈھیر سارے مسائل ہوں، ٹھنڈی کی تکلیفیں ہوں، گرمی کے دھوپ اور اس کی شدتیں ہوں، دنیا بھر کے مسائل ہوں، لیکن یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، یہ بھی دنیا کا ایک بڑا کام ہے۔ ان سب کام کو قربان کر کے اس کو وقت پر ادا کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک آخری اور اہم حدیث جو بہت ہی مشہور ہے، لیکن اس کی صحت پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، بعض علماء کرام نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جو حدیث کچھ اس طریقے سے ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کا تذکرہ کیا، اور نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات من النار، کہ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو یہ نماز قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اس کے لیے نور ہوگی، نور ثابت ہوگی، روشنی ہوگی، اور اس کے لیے دلیل ثابت ہوگی۔ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت ہو جائے گا یہ عبادتیں، اللہ کے سامنے یہ گواہی دے گی یہ عبادتیں، یہ بندہ میری عبادت کیا کرتا تھا، تیری عبادت میں رب کریم یہ پختہ تھا۔ اور قیامت کے دن وَنَجَاتً یوم القیامہ، یہ عبادتیں قیامت کے دن نجات ثابت ہوں گی، ہم بچ جائیں گے قیامت کے دن کے عذاب سے، جہنم کے انگاروں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے نمازوں کی برکت سے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن بے نمازی، قیامت کے دن یہ آخری ٹکڑا بہت ہی اہم ہے، یہ آخری ٹکڑا بہت ہی اہم ہے۔ وَقَانَ، اور ایسے انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے؟ مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ یہ چار نام جو ہم نے ذکر کیے اپنے دور کے اسلام کے دشمنوں میں بڑے بڑے اہم نام تھے، سب سے بڑے دشمن مانے جاتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بہت بڑا نام تھا، حامان بھی بہت بڑا نام تھا، یہ بڑے بڑے ظالم و جابر لوگ تھے، اسلام کی دشمن تھے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں تو کہا کہ دنیا میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کی لاش کو، اس کے جسم کو ہم نے نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی مصر کے عجائب خانے میں اس کی لاش موجود ہے، اس کا جسم موجود ہے، اور سڑا گلا نہیں، جبکہ سالوں سال تک سمندر میں رہا ہے، اور چند دن میں انسان کا جسم سڑ کر گل جاتا ہے اگر وہ پانی میں رہ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ ہم نے اس کو قیامت کے صبح تک انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہے، اور ہر دن اور رات اس کو عذاب پر پیش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے زمانے یہ فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، قیامت کے دن ان ظالموں کے ساتھ،
ان گنڈوں کے ساتھ، ان بدماشوں کے ساتھ، ان اسلام دشمنوں کے ساتھ بے نمازی لوگ اٹھائے جائیں گے۔ آپ سوچ لیجئے کہ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ فرعون کیا جنت میں جائے گا؟ ابو جہل کیا جنت میں جائے گا؟ حامان، قارون کیا یہ سب جنت میں جائے گا؟ ہرگز نہیں، یہ جہنم کے سلگان بننے والے ہیں، یہ جہنم میں جلنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے اسلام کے دشمن ہیں۔ اگر ایک مسلمان کا یہ حشر ہو کہ اس کی بدعمالی کی وجہ سے، نماز سے دوری کی وجہ سے اگر ایسے ظالموں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا بدنصیب؟ میرے بھائیوں، ہم اپنے دین کو پہچانیں، عبادت سے ہماری پہچان ہے۔ یہی دنیا کے تمام مذاہب و تمام لوگوں میں اور کافروں اور مسلمانوں میں فرق کرنے والی عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ ہمارے درمیان اور غیر مسلموں کافروں کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اے لوگوں نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز پڑھنا یہ موحد ہونے کی علامت ہے، اللہ والے ہونے کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور صحابہ کرام میں سے تمام صحابہ کرام سلف صالحین کے اقوال ہیں کہ صحابہ کرام دنیا کے دوسرے کام کو اگر انسان چھوڑ دے اس کو کافر نہیں کہتے تھے، لیکن تمام صحابہ کرام اگر کوئی مسلمان نماز چھوڑ دے تو سب کا اتفاق تھا صحابہ کرام کا کہ وہ انسان کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام فمن ترک الصلاۃ، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، دین اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر، جو نماز چھوڑ دے وہ پکا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ ایسے ہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ دیکھیے کتنے صاف لفظوں میں صحابہ کرام یہ فرما رہے ہیں کہ بے نمازی کافر ہے، بے نمازی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث رسول کو آپ سامنے رکھیے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ جو مسلمان ہے وہ نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر الا الصلاۃ، صحابہ کرام میں سے تمام صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی کام کے چھوڑنے پر کسی کو کافر نہیں کہتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام میں یہ مشہور تھا کہ اگر نماز کوئی انسان چھوڑ دیتا ہے تو سب صحابہ کرام اس کو کافر کہا کرتے تھے، وہ کافر تھا، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا ہے سلف صالحین میں سے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور اس کے 10 وجوہات کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے آثار 22 آثار کو قرآن اور احادیث اور آثار میں سے 22 دلیلوں کو ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ پکا کافر ہے۔ وہ چاہے سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہو یا جان بوجھ کر چھوڑتا ہو، کوئی بھی وجہ ہو، لیکن نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ اور ابھی ماضی قریب میں سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی فتاویٰ اللجنۃ الدائمہ ہے، بہت مشہور کمیٹی ہے، وہاں سے ہمیشہ فتاوے صادر ہوا کرتے ہیں۔ وہاں کی کمیٹی کا بھی یہ اتفاق والا فتویٰ ہے وہاں کی کمیٹی کی جانب سے کہ ایسا انسان جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو 3 دن تک توبہ کرنے کی مہلت دی جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا آپ یا تو نماز پڑھیے، یا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ اب وہ انسان نہ ہی وہ مسلمانوں کی جائیداد کا حقدار ہے، نہ ہی اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں مرنے کے بعد دفن تک نہیں کیا جائے گا، کسی بھی اعتبار سے وہ مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں کتنی شدت کی بات کہی ہے کہ دلائل یہ کہتے ہیں کہ ایسا انسان جب مسلمان نہیں ہے تو پھر مسلمان کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک دوسری رائے کا ذکر کیا کہ کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ کافر تو نہیں ہے جو انسان نماز کے وجوب کو مانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص
سرے سے نماز کے وجوب کا منکر ہے، جیسے آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ ایک بات غور کر لیجئے گا، یہ آخری بات، اس کے بعد ہم بات ختم کریں گے۔ ہمارے بہت سے گاؤں میں بھی ہم نے کئی لوگوں کو سنا ہے، جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، نماز پڑھ کے کون بڑا آدمی ہوا ہے؟ تو اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک چیز کو اس کے اوپر فرض کیا ہے اور اس نے اس فرض کا، اس اہم کام کا مذاق بنایا ہے، اس کا انکار کرتے ہوئے گویا اس کی نگاہ میں اس عمل کا، اس عبادت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایک ہے انسان کہ چلو پڑھیں گے، یہ سستی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن جو سستی کے بجائے ہماری شریعت کا مذاق بنائے اور اس کے ارکان اسلام ہونے کا انکار کرے کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، کیوں نماز پڑھیں، تو وہ انسان ہمارے دین سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ المہم تمام باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ میرے بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ذلت ہے، در در کی ٹھوکریں ہیں، اور آخرت کا عذاب کہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف اور ابو جہل جیسے لوگ اور ابو لہب جیسے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، جو دشمنان اسلام تھے اور جو اسلام کے شدید دشمن تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایسے لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ اور ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، جنت میں جانے کی لالچ رکھتے ہیں، اس لیے اس آگ سے بچنے کا سامان تیار کریں، اور وہ اہم سامان ہم نے ذکر کیا کہ نماز کی پابندی کرتے رہیں اور دنیا کی تجارت بھی کرتے رہیں، عبادت بھی ہو، دین بھی ہو، دنیا بھی ہو، آخرت بھی ہو اور دنیا کی زندگی بھی ملے، کہیں سے بھی آپ گھاٹے کا سودا نہ کریں، دنیا بنانے کے لیے دین کو داؤ پر نہ لگائیں، یہ بہت بڑی حماقت اور نادانی ہے اور بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے، اس بات کو سمجھیں، آخرت ہے تو دنیا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، جبی میں سجدوں کی تڑپ خشوع ہو نگاہ میں، جبی میں سجدوں کی تڑپ خشوع ہو نگاہ میں، قدم رہے ہمیشہ دین مصطفیٰ کی راہ میں، کہ ہمیشہ اپنے سر کو رب کے دربار میں جھکائے رکھیے، عبادت گزار بنیے، نمازی بنیے، بے دینی کی زندگی سے اپنے آپ کو بچائیے، اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار بن کر زندگی گزارا کیجیے، کہ اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔